بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین قید ہوئے جن کو مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم کو سنتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ دنیا کی کوئی قوم اس عدل و انصاف اور حسن سلوک کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بازو کمر سے کسے ہوئے تھے۔ ان کے کراہنے کی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی رسی ڈھیلی کر دی۔ ان کی اس رعایت کی وجہ سے عدل و انصاف کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کرا دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے حسن سلوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا اور اپنی ضرورت کے باوجود ان کو کپڑے پہنائے۔ مالدار قیدیوں سے 4000 درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا اور پڑھے لکھے غریب قیدیوں کو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بدلے آزاد کر دیا گیا اور ان پڑھ غریب قیدیوں کو بلا کسی معاوضے کے رہا کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ قافلے سے متعلق پیشین گوئی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس اس طرف سے مشرق والوں کی ایک با اخلاق جماعت آئے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اس طرف چلے۔ تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ سامنے سے 13 افراد پر مشتمل ایک جماعت آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کون ہو؟ جماعت نے کہا، ہم قبیلہ بنی عبد قیس سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا اس شہر میں تجارت کے ارادے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا تھا اور تعریف کی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں قسم کا کفارہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو وہ درمیانی درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دے دو یا ایک غلام آزاد کرو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو۔ ایک سنت کے بارے میں تجارت میں برکت کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو تجارت میں برکت کے لیے یہ دعا دی، بارک اللہ لک فی تجارتی کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری تجارت میں برکت دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی خوب اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک گناہ کے بارے میں گمراہی اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوئے ہیں۔ دنیا کے بارے میں اعضاء کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے، اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں، پھر یہ راستہ کی تلاش میں بھاگے پھریں، لیکن انہیں کہاں کچھ سجھائی دے گا۔ آخرت کے بارے میں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ طب نبوی سے علاج۔ بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔
فائدہ، اللہ کے کھلانے پلانے کا مطلب یہ ہے کہ مریض کو اللہ کی طرف سے ایسی قوت و طاقت ملتی ہے کہ بھوک ہی نہیں رہتی، اس لیے اس کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کا جی چاہے تو کھائے ورنہ نہ کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحت اور یتیموں کے بارے میں فرمایا، تم اپنی اولاد کی طرح ان کا اکرام کرو اور جو تم کھاتے ہو ان کو بھی وہی کھلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔